جی السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو آج جو ہم نے بات کرنی ہے ٹاپک پہ، تو دیٹ از ان امپلائمنٹ فرام اسلامک پرسپیکٹو۔ بلکہ امپلائمنٹ پہ بھی بات کریں گے، ان امپلائمنٹ کے جو کرنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، اور پھر پاسٹ کیا تھا، پریزنٹ کیا ہے، اور وٹ وی ہیو ٹو ڈو ان فیوچر فرام اسلامک پرسپیکٹو ایز ویل۔ تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ اگر آپ یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO's کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو کووڈ کے دنوں میں 2021 اور 22 میں تو پہلے ان امپلائمنٹ جو تھی پریویسلی دیٹ واز 186 ملینز، اور جب یہ ایز پر دی اسٹیٹسٹکس آف 2023 ایکسکیوز می، جو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق جو ان امپلائمنٹ ہے وہ اب ایکسپیکٹڈ ٹو بی 207 ملینز اپروکسیمیٹلی۔ تو اب ڈیفینیٹلی اٹس اے گیپ، اور ڈیو ٹو کووڈ آپ نے دیکھا کہ کس طرح وائرس کی وجہ سے اور جو بھی حالات پیدا ہوئے اور جن وجوہات کی بیس پہ ہوئے، اور اس سے فزیکل چیزیں ڈیمیج ہوئیں، فزیکل انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوئے، اور انٹرسٹ بیس سسٹم کی وجہ سے، اور امیر اتنے امیر ہو گئے کہ وہ انہوں نے چند ان کی کمپنیز کو ہی، ملٹی نیشنل کمپنیز اور جو آن لائن کمپنیز تھیں، تو انہی کو اس میں ایڈوانٹیج ہوا، اور ان کے جو ریونیوز تھے وہ بلینز آف ڈالرز میں کنورٹ ہو گئے۔ تو بہرحال فرام اسلامک پرسپیکٹو اس چیز کو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھنا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی سارے علماء، اسکالرز، پروفیسرز، اکانومسٹ بیٹھ کے تو اس پہ فردر کافی کام ہو سکتا ہے ایکسکیوز می۔ لیکن فرام اسلامک پرسپیکٹو اس کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اس کو جو ڈیوائڈ کرتی ہے، بیسیکلی دیر آر ان 4 انڈسٹریز: پرائمری انڈسٹری، سیکنڈری انڈسٹری، ٹرشری انڈسٹری اینڈ کوارٹرلی انڈسٹری۔ تو جو پرائمری انڈسٹری ہے، تو پرائمری انڈسٹری میں یعنی فارمز اور فارم سے حاصل کرنے والی زمین سے جتنی بھی را مٹیریلز وغیرہ ہیں، جس میں فشنگ اور فارمنگ اور یہ مائننگ اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان سے ریلیٹڈ انڈسٹریز۔ اور جو سیکنڈ پہ ہے دیٹ از سیکنڈری انڈسٹری وچ بیسیکلی ڈیلز ود یور فیکٹریز، ملز اینڈ انڈسٹریز۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو را مٹیریل سے جتنی پروسیسنگ ہوتی ہے، پلانٹس، مشینری، اکوپمنٹس لگائے جاتے ہیں، تو وہ یہ بیسیکلی لیبر جتنی ہے وہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی فیکٹری اور مل سے جو ڈیل کرتے ہیں وہ اس میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اور تھرڈ لیول پہ ہے جی ٹرشری انڈسٹری، جو کہ سروس اور ریپیئر سیکٹر، سروس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے۔ اور کوارٹرلی انڈسٹری جو ہے ایٹ دا اینڈ وہ بیسیکلی ہائی ٹیک پروڈکٹس اور ریسرچ ریلیٹڈ اور ایجوکیشن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز سے ڈیل کرتی ہیں، جو کہ انڈسٹری کا بڑا کم حصہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ ظاہر ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو پرائمری انڈسٹری ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیلز ود لینڈ، تو اور زمین کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کرۂ ارض پہ دیا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم جتنا زمین سے جڑیں گے، اور را مٹیریل جتنا بھی دنیا کا ہے وہ اسی لینڈ سے ہی پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور اگر اوورآل دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، ہوا، زمین، پانی، مٹی، ٹھیک ہے جی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ فری دی ہیں اگر دیکھا جائے ایز اے ہول۔ لیکن ہم نے میٹیریلسٹک سوچ اور انٹرسٹ بیس سسٹم کی بدولت ہم اتنے کنزرویٹو ہو گئے ہیں، اور اتنے یعنی خود غرض ہو گئے ہیں کہ ایک ایک چیز یہ میری ہے، یہ تیری پہ بارگیننگ کرنا، اور بڑے یعنی نیرو مائنڈڈ ہو چکے ہیں۔ تو جب تک یہ کمپلیٹ اسلامک سسٹم نہیں آئے گا، ڈیفینیٹلی ہماری سوچیں اور دل جب تک تبدیل نہیں ہوں گے تو یہ نیرو مائنڈڈنیس تب تک ختم نہیں ہوگی۔
تو بہرحال اللہ نے تو ہمیں جو چیزیں دیکھیں، اللہ زمین اور زمین پہ ہم جو بھی بیج ڈالتے ہیں تو اور نہروں سے دریاؤں سے پانی بھی فری ملتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس پہ ٹیکس لگا دیے ہیں، کھادوں پہ اتنے زیادہ پیسے لگا دیے ہیں، اور ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی، اور جاگیردارانہ نظام کی وجہ سے جو کسان ہے وہ پٹ رہا ہے۔ اور تو یہ جب تک ہم جاگیردارانہ نظام ختم نہیں کریں گے، کسان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، تو تب تک یہ چیزیں اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے جو اسلامک پرسپیکٹیو سے جہاں تک بات ہے، تو میرے حساب سے اگر 100% اوور آل امپلائمنٹ ہے تو اس میں 40 to 50% جو امپلائمنٹ ہے وہ ہمیں یہیں سے مل جانی چاہیے، لینڈ سے، جو پرائمری انڈسٹری سے لنک رکھتی ہے۔ اور ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ امپلائمنٹ بھی جو بیسیکلی گورنمنٹ سیکٹر میں امپلائز ہے تو ہم اسے باروزگار سمجھتے ہیں، ادروائز ہم سمجھتے ہیں بے روزگار ہے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور دین پہ ہی ہم نے انشاءاللہ چلنا ہے، تو اس میں ہمارا توکل اللہ پہ ہی ہے کہ ڈیلی جتنی محنت کرو اللہ اتنا پھل دے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کریں۔ تو یہ سب رزق اللہ نے ہی دینا ہے، یہ پکی نوکری کا کانسیپٹ پہ میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، تو اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے، اور جتنی پاپولیشن زیادہ ہوگی وہ اتنی بنجر زمینیں پڑی ہیں ان کو آباد کریں، ان کو اتھارٹی دی جائے، ان کو ریسورسز دیے جائیں۔ تو یہ ایون ہم پاکستان میں بھی دیکھ لیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو اتنی زمین ہے کہ اور اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ کم نہیں پڑیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے بیسیکلی ان ریسورسز کو مینیج کیسے کرنا ہے اور ان کو امپاور کیسے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم 40 to 50% امپلائمنٹ یہاں سے اپنے جو لوگ اپنے گاؤں کو، علاقوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، تو ان کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو اتنا نقصان ہوتا ہے، تو ان کو ہم امپاور کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو انشاءاللہ ہماری مین امپلائمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ان کو ریسورسز دیے جائیں اور ٹیکس میں چھوٹ دی جائے اور چیزیں سستی ان کو کھادیں اور چیزیں دی جائیں، تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا امپلائمنٹ کا پرابلم فرام اسلامک پرسپیکٹیو حل ہو جائے گا۔ اور اس میں 20 to 25% انڈسٹری سے ریلیٹڈ، اور انڈسٹری میں جو لیبرز ہیں اور ان کو بھی حکومت کی طرف سے اسلامک جو سسٹم ہو ان کو سیکیورٹی دیں، اور تاکہ ان کو جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ایکسپلائٹ نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے جس کا ایک اچھا سلوشن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی دیا، تو ان کی اسٹڈی سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 15 سے 20% لوگوں کو ٹرشری انڈسٹری سے لنکڈ ایجوکیشن اور اپنا سروس سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے 5 to 10% آپ کی کوارٹرلی انڈسٹری جو ہے ان سے لنکڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ایک میرے حساب سے اگر ہم پروپورشن رکھیں تو فرام اسلامک پرسپیکٹیو، تو ہمارے انشاءاللہ پوری نہ صرف اپنے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی ریاستیں بنیں گی اسلامک، تو تمام اگر اس کو فالو کریں تو آئی ہوپ سو کہ ان کے پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ اور جب تک یہ ورلڈ لیول پہ خلافہ نہیں بنتی تو یہ اور اسلامک سسٹم نہیں آتا ایز پر قرآن و سنت، تو ڈیفینیٹلی یہ پرابلمز حل نہیں ہو سکتے۔ تو جب تک یہ پورا نظام میں پوری حکمیت اللہ کی ہوگی تو تبھی ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں۔ جب تک ہم میرے اور تیرے کے چکروں میں لگے رہیں گے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ تیرا ملک ہے، تو پھر ہم لڑتے بھی رہیں گے، فوجیں بھی رکھیں گے، ہتھیار بھی رکھیں گے، پالیٹکس ڈرٹی پالیٹکس بھی ہوگی، اور کئی مسائل ان امپلائمنٹ بھی ہوگی۔ تو بہرحال آج تک کے لیے اتنا کافی، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔